السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ مکتب تعلیم القرآن تقریباً 20 سال سے میدان عمل میں ہے اور الحمدللہ بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت میں مصروف عمل ہے۔ اس حوالے سے ہم مختصراً آپ حضرات کے سامنے ادارہ مکتب تعلیم القرآن فاؤنڈیشن کا تعارف رکھیں گے کہ ہمارا یہ ادارہ کیا کیا امور سر انجام دے رہا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے اس چینل میں مرحبا بکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ بھائیو، سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ تربیت کے حوالے سے ہوگی۔ آج ہم میں سے ہر بندہ، خصوصاً والدین، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اپنے اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں۔ تو اس کے لیے والدین کی بہت زیادہ شکایات آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسکول میں اب جیسے تربیت ہونی چاہیے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ اسکول ہوگا کہ جہاں تربیت کا ماحول ہوگا، لیکن اسکول میں بھی اس طرح تربیت کا ماحول نہیں ہوتا۔ اسی طرح گھروں میں بھی والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بچوں کی اچھی طرح تربیت نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی زیادہ بچوں کی الحمدللہ تربیت کر چکا ہے۔ اس ادارے سے تربیت یافتہ بچے جب نکلیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے اس میں وہ معاشرے کے اچھے افراد بنیں گے۔ تو دوستو، ہم تربیت ملنا جلنا وہ بھی مہذب ہو۔ اسی طرح تربیت کی اصطلاحی تعریف تربیت پرورش کرنے کا نام ہے، یعنی کسی چیز کے اندر قابلیت کی صورت میں موجودہ صلاحیتوں اور استعداد کو واقعی اور حقیقی صورت عطا کرنا اور انہیں پروان چڑھانا ہے۔ انسانی اعمال و کردار میں اچھی تبدیلی آئے، بچے کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تربیت کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف بیان کر لی گئی۔ اسی طرح ناظرین، تعلیم کا مطلب، اب ہم بچوں کو تو تعلیم دلواتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ تو اب تعلیم و تربیت میں فرق کیا ہے؟ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم ہے وہی تربیت ہے، تعلیم میں ہی تربیت ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم کا مطلب علم سکھانا، تعلیم کا مطلب علم سکھانا اور تربیت کا مطلب عمل کرانا۔ ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچے کے والدین نیک ہو اور وہ اس کو ایمان اور اسلام کی بنیادی باتیں سکھا دیں تو بچہ ایمان و اسلام کے عقیدے پر نشو و نما پائے گا۔ اسی طرح گھریلو ماحول کی درستگی کے ساتھ ساتھ بچہ جتنا وقت گھر سے باہر گزارتا ہے اور جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی بھی نگرانی کی جائے۔ یہ آپ کے سامنے فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ یعنی کیا فرماتے ہیں؟ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اب اس کی بھی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہے۔ فرمایا کہ نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال مشک والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے، اگر مشک نہ بھی ملے تو خوشبو آ ہی جائے گی، اور برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال آگ کی بھٹی والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے، اگر چنگاری کپڑے کو نہ بھی لگے تو دھواں تو کہیں گئے ہی نہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ چیزیں ہم شیئر کرتے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین کے عالی شان خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔